بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، مسند امام اعظم کا آج سبق نمبر 50 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا کیا حکم ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَادَى مُنَادِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے مدینہ میں آواز لگائی، نادا آواز لگائی مدینہ کے اندر، لا صلاۃ الا بقراءۃ ولو بفاتحۃ الکتاب، کہ نہیں ہے نماز مگر قراءت کے ساتھ اگرچہ سورۃ الفاتحہ ہی ہو، ولو بفاتحۃ الکتاب یعنی اگرچہ سورہ فاتحہ ہی ہو، یعنی سورہ فاتحہ کی ہی قراءت ہو، قراءت ہونی چاہیے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ عزیز طلبہ، اس حدیث مبارکہ میں یہ بیان ہوا ہے کہ نماز بغیر قراءت کے صحیح نہیں ہے، تو حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ سورہ فاتحہ کا نماز میں کیا حکم ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا بھی فرض ہے، اور اس کے علاوہ تلاوت بھی، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی فرض ہے۔ جس طرح سورہ فاتحہ فرض ہے، اسی طرح قرآن مجید سے تلاوت کرنا بھی، سورت میں لانا بھی فرض ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ جو تلاوت ہے وہ مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ جبکہ تیسرا مذہب جو ہے، تیسرا مسلک احناف کا ہے، احناف کے نزدیک مطلق قرآن پڑھنا نماز کے اندر فرض ہے، سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ جو سورت میں لائی جاتی ہے، یعنی جس سورت کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ واجب ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی نماز نہیں ہوئی، اور اگر کسی شخص نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے ساتھ سورت بھی نہیں ملائی تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی نماز نہیں ہوگی، جبکہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن احناف کے ہاں یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور قرآن کی کوئی صورت ملا دی تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا چونکہ واجب ہے تو اس وجہ سے آخر میں سجدہ صاحب کرنا ضروری ہوگا، سجدہ صاحب کرنا واجب ہوگا۔ اگر کسی شخص نے سجدہ صاحب نہیں کیا سورہ فاتحہ چھوڑنے کے بعد تو اس کی نماز پھر نہیں ہوگی۔ مطلب یہ کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں چیزیں فرض ہیں، سورہ فاتحہ بھی فرض ہے اور کوئی صورت ملانا بھی فرض ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سورہ فاتحہ تو فرض ہے لیکن صورت ملانا مستحب ہے۔ احناف کے ہاں دونوں چیزیں فرض نہیں ہیں، یا نہ سورت فاتحہ فرض ہے اور نہ ہی تلاوت کوئی صورت ملانا وہ فرض ہے۔ البتہ مطلق قرات جو ہے وہ احناف کے ہاں فرض ہے، یعنی قرآن میں سے کوئی صورت پڑھ دی یا سورہ فاتحہ پڑھ دی تو اس شخص کی نماز ہو جائے گی، لیکن چونکہ تلاوت کرنا کسی صورت کی، یعنی اس صورت کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ملانا یا سورہ فاتحہ پڑھ لینا، یہ دونوں چیزیں واجب ہیں، تو ان دونوں چیزوں کے چھوڑنے کی وجہ سے جو ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، تو کیونکہ سرے سے قرات ہی نہیں ہوئی۔ لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز رہ جاتی ہے، سورہ فاتحہ رہ جاتی ہے یا سورت رہ جاتی ہے، تو احناف کے نزدیک اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن سجدہ صاحب کرنا ہوگا۔ سجدہ صاحب کی کر لیا نماز کے آخر میں تو اس شخص کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ احناف کے دلائل جو ہیں وہ یہ ہے، سب سے پہلی دلیل کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کا کچھ حصہ بھی جو ہے وہ پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ
من القرآن، قرآن میں سے جو آپ کو آسان لگے اس کو پڑھ لو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ نماز میں اگر کچھ بھی پڑھ لیا، کہ کسی جگہ سے کوئی آیت پڑھ لی، 2-3 آیتیں پڑھ لی، یا پھر کوئی چھوٹی سورت پڑھ لی، یا کوئی بھی سورت پڑھ لی، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو لہٰذا احناف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مطلق قرات فرض ہے، سورہ فاتحہ یا کسی خاص سورت کا ملانا فرض نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس نے کوئی بھی سورت ملا لی تو گویا کہ اس نے قرات کر لی، فرض ادا ہو گیا۔ لیکن اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، کوئی بھی سورت پڑھ دی، تو فرض تو پھر بھی ادا ہو جائے گا، لیکن سورہ فاتحہ چھوڑنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ دوسری دلیل احناف کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سورہ فاتحہ بفاتحۃ الکتاب، ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، وما تیسر، اور جو کچھ آسان ہو قرآن میں سے، یعنی اس میں سے بھی دونوں چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، یعنی سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا بھی حکم ہے اور ساتھ میں قرآن کریم کو پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف مطلق قرات فرض ہے۔ اگر سورہ فاتحہ فرض ہوتی تو یہ فرمایا جاتا کہ ہمیں جو ہے سورہ فاتحہ ہی پڑھنے کا حکم دیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملانے کا حکم دیا گیا، مطلب یہ ہے کہ مطلق قرات فرض ہے۔ تو یہ احناف کی دوسری دلیل ہے۔ تیسری دلیل احناف کی حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اس میں انہوں نے ذکر کیا، ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت، پھر آپ جو ہے ام القرآن پڑھیے، پھر اس کے بعد جو آپ کو سورت آسان لگتی ہے وہ پڑھیے۔ تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ سورہ فاتحہ فرض نہیں ہے۔ اگر فرض ہوتی تو وہ کہتے کہ سورت فاتحہ ہی پڑھیے، یہ نہ کہتے کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھی اور اس کے ساتھ سورت بھی پڑھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مطلق قرات کرنا فرض ہے، سورت ملانا اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا ان احادیث کی بنا پر واجب ہوگا۔ اگر کسی نے سورہ فاتحہ چھوڑ دی تو اس کی نماز سجدہ سہو کے بغیر نہیں ہوگی، سجدہ سہو کرے گا تو نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی نے سورت چھوڑ دی، صرف سورہ فاتحہ پڑھ لی لیکن کوئی سورت ساتھ نہیں ملائی قرآن کریم میں سے، تو اس کی نماز بھی سجدہ سہو کے بغیر نہیں ہوگی۔ امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو دلیل ہے وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ یہ ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ کی قرات نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی تو گویا کہ سورہ فاتحہ فرض ہے، اس وجہ سے وہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض قرار دیتے ہیں۔ اس کا جواب احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ اس میں نماز کامل کی نفی ہے، سرے سے نماز کی نفی نہیں ہے، یعنی اس شخص کی نماز کامل نہیں ہوگی۔ یہاں کمال کی نفی ہے، یہ نفی نہیں ہے کہ اس کی نماز ہوئی نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ کمال کی نفی اس لیے ہے کہ اس نے ایک واجب چھوڑ دیا ہے۔ اس طرح کے الفاظ دیگر جو احادیث کے اندر وارد ہوئے ہیں دیگر چیزوں کے حوالے سے، تو وہاں بھی کمال کی نفی مراد ہے، جیسے لا امانت لہو، لا ایمان لمن لا امانت لہو، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد۔ تو یہاں بھی دیکھیں وہی اسلوب اختیار کیا گیا جیسے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کے حوالے سے جو اسلوب اختیار کیا گیا، یعنی سورہ فاتحہ جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز کامل نہیں ہوئی کیونکہ واجب چھوٹ گیا۔ اور یہاں بھی لا ایمان لمن لا امانت لہو، جس شخص کے اندر امانت داری نہیں ہے اس شخص کے لیے کوئی ایمان نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ کامل مومن نہیں ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ یہاں کمال کی نفی ہے کیونکہ اس بات کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے جس شخص نے امانت میں خیانت کی تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، ایسا کسی کے ہاں بھی ایسا حکم نہیں ہے۔ اسی طرح لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ نماز مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد میں ہی ہوتی ہے، مسجد کے بغیر نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ گھر میں نماز کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کا فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن جو مسجد کا ثواب ہے وہ اس کو نہیں ملے گا، اس کی وجہ سے اس کی نماز میں کمی ہوگی، گویا کہ اس کی نماز کامل نہیں ہے۔ کامل نماز وہی ہے جو وہ مسجد میں جا کر پڑھے۔
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس شخص نے گھر میں نماز پڑھ لی تو اس کی نماز سرے سے ہوئی نہیں ہے، فرض ہی ادا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا فرض ادا ہو گیا ہے۔ البتہ جو کمال اس کو مسجد میں نماز پڑھنے سے حاصل ہوگا اس کی نماز کو، وہ گھر میں پڑھنے سے حاصل نہیں ہوگا، یہ اس کی مثال ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں بھی امانت داری نہ ہو اور اسی طرح کوئی گھر میں نماز پڑھ لے تو کوئی اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار نہیں دیتا، یعنی کہ کسی کے نزدیک بھی ایسا شخص ایمان سے خارج اور ایمان سے خارج نہیں ہوتا، اور جس نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی تو وہ دین سے خارج نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب بھی ہے کہ جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز کامل نہیں ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے حکم کی تفصیل پڑھی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سورہ فاتحہ بھی فرض ہے اور سورت ملانا بھی فرض ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سورہ فاتحہ فرض ہے اور اس کے علاوہ سورت ملانا مستحب ہے، جبکہ احناف کے ہاں سورہ فاتحہ بھی واجب ہے اور سورت ملانا بھی واجب ہے، البتہ مطلق قرات کرنا فرض ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سورہ فاتحہ کی کیا حیثیت ہے؟ نمبر 2، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کا احناف کی طرف سے کیا جواب ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔